27 دسمبر 2007، ایک تاریخ، ایک سناٹا، ایک سازش۔ اس شام راولپنڈی کے لیاقت باغ میں صرف ایک سیاسی جلسہ نہیں تھا، بلکہ ایک پراسرار کہانی کا آخری منظر تھا، جہاں پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا بے نظیر کی موت ایک حادثہ تھی یا پہلے سے طے کی گئی سازش؟ کیا ان کا قاتل آج تک آزاد گھوم رہا ہے؟ کیا حکومت نے جان بوجھ کر انہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ کیا ان کے خلاف منصوبہ بندی ملک کے اندر ہوئی تھی یا کسی بیرونی طاقت نے اس میں کردار ادا کیا؟ اور سب سے اہم سوال، اگر بے نظیر زندہ ہوتی تو کیا آج کا پاکستان کچھ اور ہوتا؟ اس ویڈیو میں ہم انہی دردناک اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات کا جائزہ لیں گے، نہ صرف تاریخی حوالوں سے بلکہ ان دیر تک چھپی ہوئی سچائیوں کے پہلو سے بھی، جو شاید عام عوام تک کبھی نہیں پہنچی۔ 27 دسمبر 2007 سورج ویسا ہی نکلا تھا جیسا ہر روز نکلتا ہے، لیکن شام ڈھلے پاکستان کی تاریخ کا افق ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گیا۔ لیاقت باغ میں صرف ایک تقریر ختم نہیں ہوئی تھی، ایک خواب چکنا چور ہوا تھا۔ سوال اٹھتا ہے، کیا بے نظیر بھٹو کی موت ایک اتفاقیہ واقعہ تھا یا وہ اسکرپٹڈ سازش کا آخری منظر جس کا آغاز برسوں پہلے ہو چکا تھا؟ ایک لیڈر جو جانتی تھی کہ خطرہ ہے، ایک لیڈر جس نے خود کہا تھا مجھے مارا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر سب جانتے تھے، اگر وہ خود جانتی تھی، تو سیکیورٹی کہاں تھی؟ کون غیر حاضر تھا اور کون چھپا بیٹھا تھا؟ بے نظیر نے اپنی موت سے پہلے ایک خط میں کچھ نام لکھوائے تھے۔ ان ناموں میں کون لوگ تھے اور آج وہ کہاں ہیں، زندہ، خاموش یا اقتدار میں؟ کیا یہ سب ایک معمولی لاپرواہی تھی یا پھر ایسا پردہ جو ایک بڑی سازش کو چھپانے کے لیے تانا گیا تھا؟ یہ صرف قتل نہیں تھا، ایک پیغام تھا، ایک پیغام ہر اس آواز کے لیے جو طاقت کے خلاف بولتی ہے، جو عوام کو جگاتی ہے، جو جمہوریت کی دہلیز پر دستک دیتی ہے۔ تو اب سوال صرف یہ نہیں کہ قاتل کون تھا، بلکہ یہ ہے کہ اسے بچانے والا کون ہے۔ قاتل، یہ لفظ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی بھاری بھی۔ بے نظیر بھٹو ایک عالمی رہنما، جمہوریت کی علامت، لیکن ان کے قاتل کا چہرہ آج تک دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ آج تک ہر کوئی سوال کرتا ہے، کس نے گولی چلائی؟ کون اصل مجرم ہے؟ کون تھا جس نے ٹریگر دبایا؟ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ گولی کس نے چلائی، اصل سوال یہ کہ ٹریگر دبوانے والا کون تھا۔ بے نظیر نے خود اقوام متحدہ، امریکی حکومت اور اپنی پارٹی کو متعدد بار یہ آگاہ کیا کہ انہیں قاتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے ایک خط میں جنرل پرویز مشرف پر بھی انگلی اٹھائی۔ کیا یہ محض خدشہ تھا یا ایک داخلی حقیقت؟ قاتل وہ نہیں جو صرف گولی چلاتا ہے، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو سچ کو دفن کرتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اصل قاتل کوئی ایک شخص نہیں، یہ ایک پورا نظام تھا، ایک ایسا نظام جو طاقت سے ڈرتا تھا، جمہوریت سے گھبراتا تھا اور سچ کو دفن کر دیتا تھا۔ تو آپ ہی بتائیے کہ بے نظیر کا قاتل کون ہے، وہ جس نے گولی چلائی یا وہ جس نے راستہ بنایا؟ کبھی سوچا ہے، اگر وہ دن نہ آیا ہوتا، اگر لیاقت باغ کی وہ شام ہمیشہ کی خاموشی میں نہ بدلتی، تو بے نظیر بھٹو ایک رہنما نہیں، ایک نظریہ تھی، جمہوریت کی پرچم بردار، انتہا پسندی کے خلاف ڈٹ جانے والی آواز اور خواتین کے لیے ایک امید کا استارہ۔ اگر بے نظیر زندہ رہتی تو شاید جمہوریت کمزور نہ ہوتی، پارلیمنٹ بے حیثیت نہ بنتی اور آمریت کی باقیات دوبارہ سر نہ اٹھا پاتی۔ ہو سکتا ہے تعلیم کو ترجیح دی جاتی، خارجہ پالیسی میں خودداری آتی، عالمی دنیا میں پاکستان کی تصویر مختلف ہوتی۔ یاد رکھیں، بے نظیر وہ تھی جنہوں نے کہا تھا انتہا پسندی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے، ہمیں رکنا ہوگا۔ اگر وہ آج ہوتی تو شاید کراچی کا امن جلد لوٹ آتا، بلوچستان کی پکار سنی جاتی اور قبائلی علاقوں کے بچے اسکول جاتے۔ تو ہاں، اگر بے نظیر زندہ ہوتی تو شاید آج کا پاکستان زیادہ مضبوط، زیادہ روشن اور زیادہ متحد ہوتا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد سب سے بڑا سوال یہ بنا، سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، جب جان کا خطرہ واضح تھا تو حکومت نے انہیں مکمل سیکیورٹی کیوں نہ دی؟ بے نظیر نے خود حکومت کو متعدد بار خط لکھے، خطرات کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اپنے قتل کے ممکنہ سازش میں بعض افراد کے نام بھی دے دیے، لیکن نہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی، نہ مناسب سنائپر کوریج اور نہ ہی جلسے کے اطراف سخت سیکیورٹی۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ کہتی ہے یہ صرف سیکیورٹی کی ناکامی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر اختیار میں غفلت برتی گئی، اور نتیجہ
بے نظیر کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن بہت سے چہروں پر سیاسی کامیابی کی مسکراہٹ آ گئی۔ اقتدار پیپلز پارٹی کو ملا، مشرف وقتی طور پر محفوظ رہے، اور شدت پسندوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ تو سوچئے، یہ ایک المیہ تھا یا سوچی سمجھی حکمت عملی؟ فائدہ کسے ہوا اور نقصان صرف قوم کا؟ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک دس ویڈیو، سبسکرائب دا چینل اور شیئر کریں یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر لے کر آؤں وہ بھی کمنٹ کیجیے گا، اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔